راجہ زیر نے فوری طور پر اپنے وزیروں، مشیروں اور درباری نجومیوں کو طلب کر لیا۔ تمام واقعات سن کر حاکم سیون کی طرح اراکین سلطنت اور ستاروں کا علم جاننے والے بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر درباری نجومیوں نے کاغذ پر 12 خانے بنائے اور ان خانوں میں ستاروں کی موجودہ رفتار درج کی۔ کچھ دیر آپس میں مشورے کرتے رہے، پھر یکایک ان کے چہروں پر خوف کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ نجومیوں نے راجہ زیر کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک مسلمان حدود سلطنت میں داخل ہوگا اور پھر وہی شخص اقتدار کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جائے گا۔ حاکم سیون راجہ زیر نے گھبرا کر پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ وہی شخص ہے؟ ہمارا علم تو یہی کہتا ہے۔ تمام نجومیوں نے بیک زبان ہو کر کہا، شاید یہ وہی فقیر ہے جس کے ایک شاگرد کو آپ نے قید میں ڈال دیا ہے۔ ماہرین نجوم نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا اس کی تفصیل یہ ہے کہ کچھ دن پہلے حضرت سخی بودلہ بہار سیون میں داخل ہوئے تھے اور قلعے کے جنوبی حصے میں گھنی جھاڑیوں کے اندر مقیم ہو گئے تھے۔ وہ دن کو 3 مرتبہ اپنے رومال سے زمین کو صاف کرتا اور آواز بلند کہتا تھا کہ لوگو، میرا مرشد آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہا ہوں، تم بھی میرے مرشد کی گرم جوشی کے ساتھ خوش آمدید کہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ فقیر روزانہ یہی ایک نعرہ لگایا کرتا تھا۔ اتفاق سے راجہ زیر کے محل کی ایک کھڑکی جھاڑیوں کی طرف کھلتی تھی۔ حاکم سیون کی خوبصورت لڑکی بناؤ سنگار کرنے کے بعد دریچے میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور جنگل کا نظارہ کرتی تھی۔ راجکماری کی یہ غیر معمولی انہماک دیکھ کر محل کی کنیزوں نے حاکم سیون کو اطلاع دی کہ وہ اپنی بیٹی کی خبر لیں، ورنہ صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے۔ راجکماری ایک مسلمان پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ راجہ زیر نے خلوت میں راجکماری کو طلب کر کے پوچھا، بیٹی، یہ کنیزیں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ راجکماری نے کسی جھجک کے بغیر اس بات سے انکار کر دیا، مہاراج، میں اس شخص کو جانتی تک نہیں، آپ خود دریچے میں بیٹھ کر دیکھ لیں، فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے انسانی ہیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بیٹی کے کہنے پر راجہ زیر نے خود محل کے دریچے میں بیٹھ کر دیکھا۔ واقعتاً گھنی جھاڑیوں اور محل کے دریچے میں بہت فاصلہ تھا، وہاں سے کسی انسان سے نقش و نگار کا نظر آنا ناممکن ہی تھا۔ پھر راجکماری ایک ہیولے سے کس طرح عشق کر سکتی ہے؟ راجہ زیر شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسی دوران کچھ تنگ نظر متعصب وزیروں نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں راجکماری بے قصور ہے، سارا قصور اس مسلمان فقیر کا ہے جو مہاراجہ کی عزت و آبرو سے ایک بھیانک کھیل کھیل رہا ہے۔ راجہ زیر نے استفہامیہ نظروں سے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا۔ دراصل وہ مسلمان فقیر راجکماری کے عشق میں مبتلا ہے۔ وزیروں نے شک کا بیج بو دیا۔ راجہ زیر نے اقتدار و حکمرانی کے نشے میں تحقیق کیے بغیر مسلمان فقیر کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اس نامے طوائفوں والا واقعہ پیش آ گیا۔ ماہرین نجوم نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ راجہ زیر نجومیوں کی بات سن کر وحشت زدہ نظر آ رہا تھا۔ مہاراج کو چاہیے کہ وہ مسلمان فقیر کی خدمت قیمتی نذرانے پیش کرے اور یہاں سے چلے جانے کی درخواست کرے۔ یہاں پر مسلمان فقیر کا جو ذکر آ رہا ہے اس سے مراد ہے سخی لال شہباز قلندر۔ ایک نجومی نے حاکم سیون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، راجہ زیر دل سے تو نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک مسلمان فقیر یعنی سخی لال شہباز قلندر کا اس طرح احترام کرے، مگر ماہرین نجوم نے اسے جھک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک معتبر وزیر ہیرے جواہرات اور اشرفیوں سے بھرا ہوا خوان لے کر درویشوں کے مرشد حضرت سخی لال شہباز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تمام مسلمان فقیروں نے کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی ہوئی تھی۔ راجہ زیر کے وزیر نے جواہرات اور سونے سے بھرا ہوا خوان حضرت سخی لال شہباز قلندر کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کیا کہ یہ حاکم سیون کی طرف سے آپ کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے، اسے قبول فرمائیے اور براہ کرم اس کسی دوسری جگہ پر تشریف لے جائیے۔ جسے تم گراں قدر تحفہ کہتے ہو اس کی حیثیت مٹھی بھر راکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت سخی لال شہباز قلندر نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ اس خواں کو اٹھا کر آگ میں ڈال دو۔
راجہ جیر کے وزیر نے بڑی حیرت سے حضرت سخی لال شہباز قلندر کی بات سنی۔ وہ دل ہی دل میں خندہ زن تھا کہ ایک معمولی سی آگ قیمتی ہیروں اور سونے کے ٹکڑوں کو کس طرح جلا سکتی ہے۔ خدمتگار نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق خواں اٹھا کر آگ میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک شعلہ سا بھڑکا اور تمام لال جواہر اور سونے کے ٹکڑے جل کر خاک ہو گئے۔ ہمیں نظر کرنے کے لیے ایک مٹھی بھر راکھ لایا تھا، حضرت سخی لال شہباز قلندر نے بت پرست وزیر کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ حاکم سیون کا نمائندہ کچھ دیر تک تو پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ ناقابل یقین منظر دیکھتا رہا۔ وہ سونا جو کہ تپتی ہوئی بھٹی میں بہت دیر کے بعد پگھلتا تھا، اسے معمولی آگ کے شعلوں نے چند لمحوں میں جلا کر خاک کر دیا تھا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کی یہ کرامت دیکھ کر وزیر نے قدموں میں سر رکھ دیا اور گدا گرانہ لہجے میں عرض کرنے لگا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو راجہ کے حکم سے مجبور ہوں، میری جان بخش دی جائے۔ وزیر نے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے کہا، تجھے معاف کیا جاتا ہے، حضرت سخی لال شہباز قلندر نے بے نیازانہ انداز میں فرمایا۔ پھر جب وزیر کانپتے قدموں کے ساتھ واپس جانے لگا تو حضرت سخی لال شہباز قلندر نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا کہ اپنے راجہ سے کہہ دینا کہ ہم یہاں سے واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم بفضل اللہ تعالیٰ اس بستی میں تا دیر رہیں گے اور اسی کے حکم سے اسی جگہ ہماری قبر تعمیر ہوگی۔ اگر حاکم سیون اپنی سلامتی چاہتا ہے تو خود یہاں سے چلا جائے۔ راجہ کو چاہیے کہ ہمارے مرید کو ایذا پہنچانے سے باز رہے اور اسے عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دے، ورنہ ہم خود اسے آزاد کرا لیں گے، حضرت سخی لال شہباز قلندر نے وزیر سے فرمایا۔ وزیر دوبارہ حاکم سیون کی خدمت میں پہنچا اور اس نے لال و جواہر کے راکھ ہو جانے کا پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا، مہاراج وہ ایک انتہائی طاقتور سنیاسی ہے، بہتر ہے کہ اس کی بات مان لی جائے۔ وزیر کی گفتگو سن کر راجہ جیر غضبناک ہو گیا۔ تو بزدل ہے کہ ایک معمولی سی بات سے ڈر گیا، میں نے اس سے بھی بڑی شعبدہ بازیاں دیکھی ہیں۔ میری سلطنت میں ایسے ایسے کامل جادوگر موجود ہیں جو مسلمان سنیاسی کے طلسم کو پارا پارا کر دیں گے۔ پھر جب وزیر نے حضرت سخی لال شہباز قلندر کے مرد کو رہا کرنے کی بات کی تو حاکم سیون اور بھی زیادہ بھڑک اٹھا۔ ہم تو نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ جادوگر اپنے چیلے کو آزاد کر سکتا ہے تو کرا لے۔ ماہرین نجوم نے بھی راجہ جیر کو سمجھایا کہ وہ ضد سے کام نہ لے، مگر حاکم سیون کے دماغ پر اقتدار کا نشہ طاری تھا، اس لیے اس نے اپنے کان بند کر لیے اور ایک ہی بات کو بار بار دہراتا رہا۔ وہ اپنے دل کی حسرتیں نکال لے، ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حاکم سیون کی ضد کو دیکھ کر وزیر و مشیر خاموش ہو گئے۔